اچھا، یہاں پر ایک بڑا لطیفہ اور لطیف مناظرہ حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا، وہ بھی اس آیت کے متعلق تھا۔ آپ جب مدینہ شریف میں مقیم ہوئے تو آپ کے ہوتے ہوئے ہی یہ ترکیہ کی خلافت ختم ہوئی اور یہ نجدی حکومت وہاں پہ نافذ ہوئی، تو پھر آپ کی بھی گرفت ہوئی، گورنر مدینہ تک پکڑ کر لے گئے۔ پیچھے پورا قصہ ہے کہ کس طرح ہوا تھا، یہاں چونکہ ہم اپنے موضوع میں رہتے ہیں۔ گورنر مدینہ جو تھا وہاں تک آپ کو پکڑ کر لے گئے، اور علماء نجد کا پورا وفد بیٹھا کہ یہ بندہ معاذ اللہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے شرک کرتا ہے۔ اچھا، حضور ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا اور اس طرح آپ کو گرفتار کیا۔ آپ اللہ کے فضل سے اعلیٰ حضرت سے فیض یافتہ تھے، آپ نے فوراً سوال اٹھایا، فرمایا کہ ہمارا اور علماء نجد کا وسیلے کے مسئلے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ وہ فوراً متوجہ ہوئے، کہنے لگے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو تم میرے اوپر الزام لگا کے پیش کر رہے ہو، تمہارے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے کتاب التوحید کے اندر خود وسیلہ ثابت کیا ہوا ہے۔ یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ ہنس کر کہنے لگے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں جو شیخ نے لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اعمال صالحہ، تو اسی پر آگے کہنے لگے اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، ذوات صالحہ کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی بارگاہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ آپ نے فوراً سوال اٹھایا، فرمایا اعمال صالحہ جس بندے کے بھی ہوں، کوئی بندہ قطعی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال صالحہ مقبول ہی مقبول ہیں۔ ایسے ہی یہ اعمال صالحہ تو مشکوک ہیں، ایسے ہی اللہ چاہے قبول فرمائے، رب چاہے رد کر دے، کسی ایک خطا پر گرفت کر لے، رب لا یسأل عما یفعل، اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا اعمال صالحہ کا جو قانون ہے وہ ہے کہ قبولیت کی امید رکھی جائے، یہ نہیں کہ قطعی طور پر مقبول ہیں، وہ مشکوک ہیں۔ ایسے ہی فرمایا ثابت یہ ہوا کہ وسیلہ تم بھی پیش کرتے ہو، وسیلہ ہم بھی پیش کرتے ہیں، وہ تو ثابت ہو گیا۔ یہ تو ثابت ہوگا۔ تمہارا وسیلہ ہے مشکوک، اعمال صالحہ مشکوک، اور اب ہمارا وسیلہ بھی سنو، ہمارا وسیلہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کیا بات، اور وہ مشکوک نہیں ہے، وہ مقبول ہی مقبول ہے، اور ان کی مقبولیت ایسی ہے کہ ان کی مقبولیت میں شک کرنے سے بھی بندہ کافر ہوتا ہے۔ ہاں، ان کی وجہ سے تو مطلب دنیا میں جتنے مقبول ہیں ان کے سبب سے ہیں، کی وجہ سے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں کا ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرت نے فوراً یہ گرفت فرمائی، فرمایا کہ وسیلہ تم نے بھی پیش کیا، وسیلہ ہم نے بھی پیش کیا، فرق یہی ہے تمہارا مشکوک وسیلہ ہے، ہمارا مقبول وسیلہ ہے۔ تو فرمایا وسیلہ تو ہے۔ اس پہ وہ ایسے لاجواب ہوئے، گورنر کو بات سمجھ آ گئی، گورنر نے شیخ کو قریب بلایا اور پھر قہوہ پلایا، اور قہوہ پلانا عرب دستور کے مطابق یہ پھر اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ مجرم نہیں ہے، یہ گورنر کے مہمان ہیں۔ تو قہوے پلانے سے یہ ساری کہانی ان کی الٹ ہوئی، پھر گورنر نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے معاملات کریں، آپ کی بات ہمیں سمجھ لگ گئی ہے۔ تو شیخ پھر بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے زندگی مدینہ شریف میں گزاری، آستانہ ان کا قائم رہا، سب کو سلسلے چلے اہل سنت کے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری دلیل، ہمارے عقائد اللہ کے فضل سے بڑے مضبوط ہیں۔ تو وسیلے کے بارے میں حضرت نے جو موقف اختیار کیا، آج تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یا تو ذوات کی نفی کریں نا قرآن کی کسی آیت سے کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ میری بارگاہ میں کسی ذات کو کوئی وسیلہ نہیں پیش کرنا، ایسا کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ آیت میں وسیلے کا ذکر ہے، وسیلہ چاہے ذات کا ہو، وسیلہ چاہے اعمال کا ہو، وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ قرآن سے ہی بالکل ثابت ہے، ہمارے مشائخ نے، اسلاف نے بالکل درست طریقے سے اس کو ثابت